نمبر 11واں کامیاب انسان کون ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لانے والا ہے، جو ایمان پر اپنی زندگی گزارے گا، فرمایا وہ انسان کامیاب ہوگا۔ خدا نہ کرے اگر ایک آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوتا، تو فرمایا یہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو کامیاب آدمی کا ایک وصف وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ بس اوقات انسان زندگی بڑی اچھی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی دولت پیسے کی وجہ سے کوئی قادیانی ہو جاتا ہے، کوئی رافضی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ بن جاتا ہے، کوئی کسی غیر مسلمہ کے چکر میں پڑ کر کوئی باہر کا ویزا اور ٹکٹ کے واسطے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو فرمائے کامیاب وہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ نمبر 12 کامیاب کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے وہ کامیاب ہے۔ آخر میں نتیجہ بتایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو ایک وصف کیا ہے؟ حضور کی تعظیم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا ہے؟ سب سے پہلی تعظیم اور حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسری تعظیم حضور کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری اختیار کرنا، آپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسرا آپ کا حق یہ ہے جب بھی آپ کا تذکرہ ہو محبت کے ساتھ اور انسان الفت کے ساتھ ادب کے ساتھ آپ کا تذکرہ کرے۔ اور ایک حق آپ کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو انسان آپ پر درود پڑھے، مکمل درود پڑھے، درود ابراہیمی، اور یا یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ اور اللہ نے وسعت دی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری بھی دے، اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ محبت بھی رکھیں۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ ایمان کا تقاضا ہے۔ نمبر 13واں کامیاب انسان کون ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا ہے۔ فرمایا وَنَصَرُوهُ، جو مدد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کی مدد یعنی حضور کے دین کی مدد۔ جب تک حضور دنیا میں تھے اس وقت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تھی، آپ کی مدد جانی ہو مالی ہو، آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت تھی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اب حضور کی مدد ہے آپ کے دین کی مدد، کہ جو آپ کے دین جو حضور نے لایا اس کو جو آگے پھیلائے، اس پر عمل کرے، دوسروں کو دعوت دے، یہ ہے حضور کے دین کی مدد۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا یہ انسان کامیاب ہے۔ نمبر 14 قرآن کریم کی اتباع کرنے والا، جو قرآن کریم کی اتباع کرے، قرآن کریم کے احکامات پر چلے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو پیروی کرے اس نور کی جو نور نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حضور پر نور نازل ہوا قرآن، اس کی پیروی کرے۔ تو جس میں یہ 4 اوصاف ہوں گے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور نمبر 2 حضور کی مدد کرتا ہے، نمبر 3 ایمان لے کر آتا ہے، نمبر 4 قرآن کریم کی پیروی کرتا ہے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہوا جس انسان میں یہ 4 اوصاف پائے جائیں۔ نمبر 15واں کامیاب انسان کون ہے؟ فرمایا جو اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے، جو اپنی جان کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور جو اپنے مال کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، فرمایا یہ کامیاب ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اور لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے رسول پر، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہوں گی، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب انسان ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تیار کیے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا ایک کامیاب انسان وہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے۔ تو اللہ نے جس کو توفیق دی ہو جانی طور پر حصہ لے،
نہ ہو تو مال کے ساتھ حصہ ڈالے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کا تذکرہ جب بھی کرے تو اچھے الفاظ میں کرے کہ وہ لوگ بارڈروں پہ رہ کر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کی اور سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نمبر 16، اللہ کی رضا کے لیے مستحقین کے ساتھ تعاون کرنے والا۔ 16واں کامیاب انسان کون ہے؟ سورہ روم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کامیاب ہے جس کو ہم نے مال دیا اور وہ اس مال کے ساتھ مستحقین پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مساکین پر، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پس دے دو آپ اب رشتہ داروں کو ان کا حق، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب اس کو قرار دیا جس کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے اور وہ اس مال سے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پہ خرچ کرے، فرمایا وہ انسان کامیاب ہے۔ آج کتنے نادان ہیں جن کا مال لگ جاتا ہے رسم و رواج پہ، شادی بیاہ کے موقع پر، تعمیرات میں، بڑے بڑے بنگلے اور گاڑیاں خریدنے میں۔ بعض کا مال لگتا ہے پوسٹروں پر، بعض کا جھنڈوں پر لگ جاتا ہے۔ اب الیکشن چل رہے، ہر ایک نے کتنا مال لگایا، کوئی 10-10 لاکھ لگا رہا ہے، کوئی 20-20 لاکھ لگا رہا ہے، جس کا کوئی نفع نہیں۔ خدا کے راستے میں مال لگانے کی توفیق نہیں ملتی۔ 100 روپے لگاتے وقت بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں، اور یہاں لاکھوں روپے لگ رہا ہے۔ اصل بات اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کسی کسی کو ملتی ہے، رب العالمین ہر ایک کے مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا۔ نمبر 17واں کامیاب انسان وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آخرت پر یقین رکھے گا وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب قرار دیا جو آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 18واں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے بائیکاٹ کرنے والا ہے، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، جو ان کے مقابلے میں سخت ہو، ایمان والوں کے ساتھ نرم ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ انسان کامیاب انسان ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پاؤ گے ایسی قوم کے جو ایمان لائیں اللہ اور آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھیں اور محبت رکھیں ان سے کہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ ان کا خاندان ہو، یعنی خاندان ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، اگر وہ اللہ رسول کا مخالف ہے تو وہ اس سے محبت نہیں کرتے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا موافق ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، دین پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ہم نے ان کی مدد کی اپنے روح یعنی جبرائیل امین کے ذریعے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ انہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یقیناً اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہے۔ تو اللہ نے کامیاب کس کو قرار دیا؟ فرمایا وہ انسان کامیاب جو اللہ رسول سے محبت رکھے اور جو ان کے مخالفین ہیں ان سے بائیکاٹ رکھے۔ تو اللہ رسول کے دشمن سے دشمنی رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ایمان لانے والوں سے محبت رکھنا یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ نمبر 19، ایثار اختیار کرنے والا۔ 19واں پسندیدہ انسان کون ہے؟
اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ انسان ہے جو ایثار اختیار کرے۔ ایثار اس کو کہتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یعنی ایک انسان کے پاس کوئی مال ہے، وہ دیکھتا ہے دوسرا مستحق ہے، وہ مال اس کو دے دیتا ہے۔ کوئی ضرورت کی چیز اپنی بھی ہے لیکن وہ دیکھتا ہے فلاں زیادہ مستحق ہے، اس پہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو دوسروں پر خرچ کرنا، اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں رکھنا، یہ ایثار ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان، اور یقیناً وہ لوگ جن کو ٹھکانہ دیا گیا گھر میں، مراد مدینہ میں، اور والایمان من قبلہم، جنہوں نے ایمان لایا ان مہاجرین سے پہلے۔ اللہ انصار کا تذکرہ کر رہا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار کے لوگ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یعنی مہاجرین سے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینے میں ان کے لیے کوئی کینہ اور بغض نہیں پاتے ان مہاجرین کے لیے، مما اوتوا، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر اگرچہ وہ ہو خود تنگی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں۔ تو گویا 19واں کامیاب انسان وہ ہوگا جو ایثار کو اختیار کرے، یعنی دوسروں کے ساتھ تعاون کرے اگرچہ خود تنگی اور تکلیف میں ہو۔ 20واں کامیاب انسان کون ہے؟ جو بخل سے بچنے والا ہو، جو اپنے آپ کو بخل سے بچائے، سخاوت پہ چلے، بخیل نہ بنے۔ اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہے۔ قرآن کریم سورہ حشر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو گویا اللہ نے بخیل کو ناکام کہا ہے، اور سخی انسان گویا اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ جو بخیل ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں ناکام ہیں۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہو، انسان اس مال میں سے اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر اور اپنے اہل و عیال پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ سخی آدمی اللہ کو پسند ہے، بخیل آدمی ناکام ہے، سخی کامیاب ہے۔ تو 21ویں نمبر پر کامیاب انسان وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو تقوی پر زندگی گزارے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً یہ انسان کامیاب انسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم لوگ جب بھی بات کہو تو درست اور سیدھی سچی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً یہ انسان کامیاب ہو گیا اور اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ تو دیکھیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے کامیاب انسان اس کو قرار دیا جو اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئے۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں یہی بات تھی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچاتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کی مثال انگارہ ہے، یہ چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، یہ بڑا بھی نقصان دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی مثال اژدہا ہے، یہ چھوٹا بھی ڈستا ہے، اس میں بھی زہر ہوتا ہے، یہ بڑا بھی ڈسے، اس میں بھی زہر ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی مثال بچھو ہے، یہ چھوٹا بھی ڈسے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ بڑا ڈسے تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تقوی پر جو آدمی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ انسان کامیاب انسان۔ حضرات سلف کی زندگی میں نہایت تقوی تھا، اعمال اور عبادات میں، معاملات میں۔ طبقات الحنابلہ میں ایک واقعہ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، باپردہ خاتون تھی۔ اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں روئی فروخت کرتی ہوں اور میں روئی کی صفائی کرتی ہوں دیے کی روشنی میں، لیکن کبھی کبھی دیا بجھ جاتا ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے، تو میں چاند کی روشنی میں اپنی اس روئی کی صفائی کرتی ہوں اور پھر میں اس کو فروخت کرتی ہوں۔ تو کیا بیچتے وقت
مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ روئی وہ ہے جس کی صفائی میں نے دیے کی روشنی میں کی تھی، اور یہ روئی وہ ہے جس کی صفائی میں نے چاند کی روشنی میں کی تھی، ستاروں کی روشنی میں کی، کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا چاند کی روشنی میں اور دیے کی روشنی میں جو روئی صاف کی جاتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے؟ خاتون نے کہا جی فرق ہوتا ہے، دیے کی روشنی زیادہ واضح ہوتی ہے، اس میں صفائی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، چاند کی روشنی اتنی واضح نہیں ہوتی، اس میں صفائی اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ تو امام احمد نے فرمایا پھر بیچتے وقت تم بتایا کرو کہ یہ دیے کی روشنی کی روئی ہے اور یہ چاند کی روشنی میں صاف کی گئی روئی ہے۔ خاتون نے مسئلہ پوچھا، کہا آج کے بعد میں یہ بتاؤں گی، مسئلہ پوچھ کر چلی گئی۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کو اتنا محتاط سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی احتیاط پر مبنی بات اس خاتون نے پوچھی۔ دیکھو اس کا تعلق کس گھرانے کے ساتھ ہے، کس گھرانے سے اس خاتون کا تعلق ہے، ذرا پتہ تو کرو، کس نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، کس نے اس کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر ڈالا ہے، خوف اور خشیت کی یہ کیفیت اس کے دل میں جو پیدا ہوئی، یہ کسی کی تربیت کا اثر ہے، دیکھو وہ کون ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں خاتون کے پیچھے گیا اور وہ چلتے چلتے ایک گھر میں داخل ہوئی، جب پتہ کیا تو وہ گھر حضرت بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، اور یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی، یہ ان کی بہن تھی جو اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے ولی انسان گزرے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر امام احمد کو یہ بات کہی، امام احمد نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ واقعی یہ خاتون کسی نیک صالح گھرانے سے ہوگی، ورنہ اتنی احتیاط پر مبنی سوال آج تک تو مجھ سے کسی مرد نے بھی نہیں کیا۔ یہ ہے تقوی۔ قرآن کہتا ہے یہ انسان کامیاب ہے جس کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر ہوگا اور یہ کیفیت ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر معاملہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان ہمارے ہاں کامیاب انسان ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں تقوی کس معیار کا ہوتا تھا، یہی امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کا واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کتاب الزکوٰۃ باب من لا تحل له المسألہ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ امام احمد بن حنبل کے یہ بیٹے عبداللہ بڑے نیکوکار تھے، متقی تھے، رات کو چوکھٹ کے پاس سوتے تھے کہ میرے والد کو خدمت کی ضرورت پیش آئے گی، آواز دیں گے تو میں دوڑتے ہوئے خدمت کے لیے آ جاؤں گا۔ بڑے فرما بردار بیٹے تھے، لیکن چونکہ یہ سرکاری نوکری کرتے تھے، بیت المال سے ان کو تنخواہ ملتی تھی، اگرچہ وہ تنخواہ لینا ان کے لیے جائز تھا، لیکن امام احمد ابن حنبل اپنے تقوی کے پیش نظر، اپنی جلالت شان اور مقام کے پیش نظر اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سرکاری تنخواہ لے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس معاملات کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہو، سرکار نے معاملات کی تقسیم درست نہ کی ہو، اس میں رعایا کا حق بنتا ہو اور ان کے حق کی مکمل ادائیگی نہ کی گئی ہو، اس وجہ سے امام احمد اپنے تقوی کے پیش نظر درست نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی خادمہ روٹیاں پکانے کے لیے تندور پہ گئی، جب وہاں گئی تو تندور بجھا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ تندور جلاؤں گی وقت لگے گا، کیوں نہ میں یہ روٹیاں ان کے بیٹے کے تندور پہ پکا لوں۔ وہاں تندور گرم تھا، وہاں جا کر روٹیاں پکا لی، اور جب روٹی لا کر امام احمد کے سامنے رکھی تو انہوں نے روٹی کھانے سے پہلے سوال کیا کہ یہ روٹی تم نے کہاں پکائی؟ کہا حضرت تندور بجھا ہوا تھا، آپ کے بیٹے کے تندور میں پکا لی۔ امام احمد نے فرمایا میں یہ روٹی نہیں کھاتا، انہوں نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ خادمہ نے کہا اس کا کیا کیا جائے؟ کہا کسی فقیر کو دے دو، لیکن بتا دینا امام احمد نے نہیں کھائی، اگر تم کھانا چاہو تو لے لو۔ اب وہ فقیر کے پاس گئیں، کوئی بھی فقیر ہوتا سوال کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ امام احمد نے نہیں کھائی، تم کھانا چاہو تو لے لو۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے نہیں کھائی تو ہم بھی نہیں کھاتے۔ شام تک کسی فقیر نے اس روٹی کو نہیں لیا۔ خاتون کہتی ہیں آخر میں نے دیکھا کوئی نہیں لے رہا تو میں نے ایک دریا کے اندر اس روٹیوں کو ڈال دیا کہ مچھلیاں اس کو کھا لیں گی۔ جب واپس آئی امام احمد نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت آپ بھی نہیں لے رہے تھے، فقراء اور مساکین یتیم وہ لوگ بھی نہیں لے رہے تھے، تو آخر میں نے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ آگے نقل کیا،
فرمایا فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، امام احمد نے پھر ساری زندگی مچھلی کا گوشت نہیں کھایا، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مچھلی نے روٹی کھائی ہو اور وہ مچھلی میرے پیٹ میں جائے گی تو حرام کا ایک لقمہ چلا جائے گا، اللہ کے انوارات رک جائیں گے، تجلیات الہی جو ہو رہی ہیں، محبت الہی جو اللہ نے دل میں ڈالی کہیں ختم نہ ہو جائے، تو زندگی بھر پھر انہوں نے مچھلی کا گوشت نہیں کھایا۔ تو اللہ جو فرما رہے کامیاب کون ہے؟ فرمایا وہ انسان کامیاب ہے جس کی زندگی میں تقوی ہوگا۔ کہا وہ ایسا کامیاب ہے کہ فقط فاز فوزا عظیما، یقیناً اس کو اللہ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ جب زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں مالک یوم الدین کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو بارش کا موسم تھا، برسات کا موسم تھا، تو چلتے ہوئے ان کی جوتی سے تھوڑا سا کیچڑ اٹھ کر ایک دیوار پہ لگ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے میں سوچنے لگا کہ اگر میں اس کیچڑ کو ہٹاتا ہوں تو وہ کچی دیوار تھی مٹی کی، تو ہو سکتا ہے زائد مٹی نیچے گر جائے، حالانکہ وہ میری ملکیت نہیں ہے، اور اگر میں نہیں ہٹاتا تو یہ دیوار پر ایک داغ لگ گیا، اور اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا؟ دوسرے کی دیوار پر میری وجہ سے داغ لگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے خادمہ نکلی، امام صاحب کو تو پہچانتی تھی، اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، تو اس نے جب امام صاحب کو دیکھا پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا جا کر اپنے مالک کو بلا لو۔ اس مالک نے امام ابو حنیفہ سے قرضہ بھی لیا ہوا تھا، تو اس نے جب جا کر بتایا تو وہ پریشان ہوا، کہیں قرضہ مانگنے آئے ہوں گے، میں نے حضرت سے قرضہ لیا تھا اب تک واپس نہیں لوٹایا۔ تو کافی دیر ہوئی واپس باہر نہیں آیا، امام صاحب نے دوبارہ دستک دی، امام صاحب سمجھ گئے تھے، فرمائے میں قرضے کے مطالبے کے لیے نہیں آیا، مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے اس کی معافی کے لیے آیا۔ جب یہ بات اندر اس نے سنی تو وہ غیر مسلم تھا، مجوسی، باہر آیا۔ حضرت نے فرمایا یہ دیوار پر ایک دھبا لگ گیا اور میری جوتی سے یہ کیچڑ اٹھ کے لگا، میں نے جان کے نہیں لگایا، ارادے سے نہیں لگایا، غیر اختیاری طور پہ لگ گیا، لیکن میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ حضرت آپ جس دین پر ہیں وہ دین اسلام واقعی سچا اور برحق دین ہے، آپ اس کو چھوڑیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس موقع پر وہ مجوسی ایمان لے آیا۔ یہ ہے تقوی۔ قرآن کہتا ہے یہ انسان کامیاب ہے۔ ہم نے تو سمجھا جس کے پاس دولت، پیسہ، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ وہ کامیاب۔ قرآن کہتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ کامیاب ہے، جو ہر کام کرتے ہوئے پہلا سوال کرتا ہے میرے رب کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ انسان کامیاب۔ حضرات سلف کی زندگی میں ہمیں یہی بات نظر آتی ہے، ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے سوال کرتے تھے اس میں شریعت کا، دین کا کیا حکم ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی گزرے ہیں، اللہ نے ان کے دل میں بڑا اخلاص ڈالا تھا۔ اخلاص ہی تو تھا، ایک آدمی ہے، آج ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغی جماعت گھوم رہی ہے، لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ کیا اخلاص تھا اس شخصیت کا کہ ایک ایک اجتماع میں 8 سے 10 لاکھ آدمی موجود ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کا راتوں کا رونا تھا، اور تقوی کا یہ معیار تھا، جب رات کو اٹھتے تھے ساری رات روتے رہتے تھے، بدکتے رہتے تھے، چارپائی پہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، یوں تڑپتے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے۔ ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے پوچھا آخر کیا بات ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے؟ کہ اگر تمہیں بتا دوں تو پھر تڑپنے والا ایک نہیں ہوں گے، 2 ہو جائیں گے۔ اور اس طرح تڑپتے تھے، معلوم نہیں کہ آخر ساری امت کس طرح جہنم سے بچ جائے، سارے لوگ کس طرح جنت میں چلے جائیں، ہدایت ان کو مل جائے۔ ایک دفعہ ایک میواتی کو جا کر دعوت دی، اس نے بجائے یہ کہ بات سنتا فوراً ہی حضرت کو دکا دیا، نیچے گر گئے۔ حضرت پھر اٹھ گئے، فرمایا بھائی جو مارنا ہے مار لو، لیکن تھوڑی سی بات تو سن لو۔ جب یہ جملہ کہا اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، فرمایا بات سناؤ۔ حضرت نے سنائی، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی۔ ایک جگہ بات کرنے گئے، انہوں نے کہا بات تب سنوں گا جب آپ اپنے رومال سے میری جوتی صاف کرو گے۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، بات سنو گے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اپنا رومال لیا، اس کی جوتی صاف کی، اس نے آگے بات سنی، حضرت نے اسے بات کرنا شروع کر دی۔ کیا انداز تھا ان لوگوں کی زندگی کا، کیا اخلاص تھا۔
کیا درد دل تھا کہ اللہ رب العزت کو وہ ان کا تقوی پسند آیا۔ زندگی میں تقوی بھی ایسا تھا۔ مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت میں واقعہ، ایک جب حج کے لیے جا رہے تھے، اس دور میں سمندری سفر ہوتا تھا اور بیری جہازوں کے ذریعے سے لوگ جاتے تھے، تو جس جہاز میں حضرت نے جانا تھا وہاں شرط یہ تھی، بمبئی سے وہ روانہ ہو رہا تھا، اور اس میں ایک عورت آتی تھی، وہ انجیکشن لگاتی تھی، اور معائنہ کرنے کے بعد ہر ایک کو جہاز میں بیٹھنے دیا جاتا تھا، اور جو انجیکشن نہ لگائے تو اس کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ حضرت نے فرما دیا، بھائی میں اس عورت کے ہاتھ سے انجیکشن نہیں لگاتا، کوئی مرد ڈاکٹر ہے تو وہ مجھے لگا دے، وہ معائنہ کر دے۔ تو اب حضرت کے ساتھ بہت سے رفقائے کرام بھی تھے، تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو ایک بڑے ڈاکٹر تھے، اب وہ پیچھے تھے، وہ آ رہے تھے، تو کسی نے ان سے کہہ دیا، حضرت جہاز نکلنے والا ہے، اگر یہ جہاز نکل گیا، پیچھے دوسرے میں جب ہم جائیں گے، اس کا ٹکٹ تو 72 روپے کا ہے، اس کا ٹکٹ مہنگا ہے، وہ 182 روپے کا ہے، تو اس لیے بہت مہنگا پڑ جائے گا، حضرت جلدی سے اسی سے لگوا لو اور کسی طرح ہو جائے۔ فرمایا نہیں، حج کے لیے جا رہا ہوں، غیر محرم میرے جسم کو چھو لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ زندگی بھر آج تک میرے جسم کو کسی غیر محرم نے نہیں چھوا، صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک عورت نہایت ہماری قریبی رشتہ دار بیمار تھی، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، تو وہ بوڑھی تھی بہت زیادہ، اور وہ مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی، تو میں نے مصافحہ نہیں کیا، انہوں نے ہاتھ میرے قریب کیا تو میرے ہاتھ کے ساتھ ان کا ہاتھ لگ گیا۔ اس کے علاوہ آج تک کسی غیر محرم نے میرے کو نہیں چھوا، میں نے کبھی اس کو نہیں چھوا، نہ کسی غیر محرم کو میں نے قصداً دیکھا، اس لیے میں چاہتا ہوں حج کا سفر ہے تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ جب یہ فرمایا تو اب پیچھے سے ڈاکٹر تھے بڑے، وہ آگے، جی کون ہے؟ کہا حضرت ہیں، تو وہ آئے، انہوں نے انجیکشن لگوایا، عورت سے نہیں لگایا۔ یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ حضرات سلف زندگی گزار کے چلے گئے۔ ہمیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں، موبائل لگا ہے، تصویریں آ رہی ہیں، انٹرنیٹ چل رہا ہے، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، بیہودہ پروگرام چل رہے ہیں، راتیں کیبل میں گزر رہی ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو ہمارے دل ہو گئے سیاہ۔ اس وجہ سے ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، حدیث کا اثر نہیں ہو رہا، اعمال کا ہماری طرف توجہ ختم ہو گئی۔ بنیادی چیز تقوی کی کمی ہے۔ تو اللہ نے کامیاب کس کو فرمایا؟ 21ویں نمبر پر وہ انسان ہوگا، فرمایا جس کی زندگی میں تقوی ہو، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا۔ اس لیے ہم کوشش کریں جب بھی زندگی میں کوئی گناہ ہو بھی جائے، انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ اللہ رب العزت کو وہی انسان محبت والا پیارا ہے جس کی زندگی میں یہ وصف ہوتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک نوجوان ابراہیم ابن ادہم کے پاس آیا، کہا حضرت میرے دل میں گناہ کا ارادہ آتا رہتا ہے کہ میں گناہ کروں، نافرمانی کروں، آپ مجھے کوئی نصیحت کرو کہ میرے دل میں گناہ کا خیال نہ آئے اور میں گناہ نہ کروں، کوئی نصیحت فرما دو۔ حضرت نے اسے قریب کیا، 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، جس وقت تیرے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ آئے تو اللہ کا رزق نہیں کھانا۔ جب گناہ کا ارادہ دل میں آئے گا، اللہ کا رزق نہیں کھانا۔ اس نے کہا حضرت اگر یہ نہ کھاؤں تو کیا کھاؤں؟ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، یا پھل فروٹ ہیں، یا سبزیاں ہیں، اناج ہے، گندم ہے، یہ سب چیزیں تو اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ فرمایا پھر حیا نہیں آتی؟ جس کا کھاتے ہو اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ کتا مالک کا کھا لیتا ہے، ساری زندگی دم ہلاتا رہتا ہے، 2 دن کھاتا ہے، پورا مہینہ سامنے سر جھکا دیتا ہے، ساری رات چوکھٹ پہ پہرا دیتا ہے۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم صرف حی علی الصلاۃ کی صدا پہ مسجد آنے کے لیے تیار نہیں، اور کتے کے سامنے 2 دن روٹی ڈال دو، مالک کو دیکھے گا سر جھکا دے گا، پتھر بھی مارو گے چوکھٹ نہیں چھوڑے گا، مالک نہیں ہوگا، در بند ہوگا گھر، لیکن پھر بھی پیرا دیتا رہے گا۔ تو پہلی بات کہی، اللہ کا رزق نہیں کھانا اگر نافرمانی کرنی۔ نمبر 2، جب گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تمہیں تمہارا رب نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ پہ گناہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا۔ اس نے کہا حضرت ایسی تو کوئی جگہ نہیں کائنات میں جہاں اللہ سے پوشیدہ ہو۔ اللہ رب العزت تو لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس نے تو اندھیرے کو پیدا کیا ہے،
اس سے کیا چیز پوشیدہ؟ انسان سمجھتے میں اندھیرے میں گناہ کر رہا ہوں، کون دیکھے گا؟ وہ دیکھتا ہے جس نے اندھیری رات کو پیدا کیا، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات کہی، فرمایا جب گناہ کرنے کا دل میں ارادہ پیدا ہو جائے تو پھر تیسری بات میری یاد رکھنا، تمہارے دل میں آئے کہ میں گناہ کروں تو اللہ کی کوئی نعمت نہ کھانا، نہ کسی نعمت سے فائدہ لینا، نہ سورج سے، نہ چاند سے، نہ ہوا سے، نہ پانی سے، نہ زمین سے، نہ فضا سے، اللہ کی کسی نعمت سے فائدہ نہیں لینا اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کرنی۔ کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کسی نعمت سے فائدہ نہ لوں، لینا تو بہت ضروری۔ پھر فرمایا اگر گناہ کرنا ہے اللہ کی زمین پہ نہیں رہنا، رب کی زمین پہ رہ کر رب کی نافرمانی کرتے ہو۔ ایک آدمی اگر کسی کے مکان میں رہے، مالک مکان کی نافرمانی کرتا رہے، وہ 10 دن 20 دن برداشت کرے گا، مہینے بعد جواب دے دے گا، میرے ہاں رہتے ہو، میرا کھاتے ہو پیتے ہو اور بات نہیں مانتے ہو، چلو نکلو مکان سے۔ حالانکہ وہ تو عارضی مالک ہے، اور جو رب ساری زمین کا حقیقی مالک ہے، کہا اس کی زمین پہ رہ کر اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر ایک بات کہی، کہا جس وقت تمہاری روح قبض کرنے اسرائیل علیہ السلام آئے، اس کو کہہ دینا کہ میری روح نہ قبض کرو، میں نہیں جاتا تیرے ساتھ، اور اپنی روح اس کے حوالے نہیں کرنا۔ کہا حضرت وہ تو کسی کی بات نہیں سنتا، وہ جب وقت مقرر آئے گا وہ تو روح قبض کر کے چلا جائے گا۔ تو کہا جب وقت مقرر پہ جائے گا تو اس سے پہلے تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر آخری بات فرمائی، کہا جس وقت قبر میں منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، ان کو کہہ دینا میں تمہیں جواب نہیں دیتا، اور ان کو واپس قبر سے نکال دینا۔ کہا حضرت یہ کہاں طاقت کہ وہ آئیں اور میں ان کو جواب نہ دوں؟ تو کہا جب یہ طاقت نہیں ہے پھر کیوں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے؟ کہا جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی کہہ دینا میں نہیں گزرتا ہوں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے گزرنا تو لازمی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے گزرنا ہے۔ فرمایا جب گزرنا ہے تو نیچے جہنم میں، اوپر پل ہے، زندگی اچھی نہیں تو وہیں سے جہنم میں گرے گا، پھر کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ کہا جب فرشتے قیامت کے دن گھسیٹ کر لے کر جائیں گے ان کو کہہ دینا میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کمزور اور رب کی طاقتور مخلوق، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جب یہ ممکن نہیں پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ بس یہ جملے تھے جو نوجوان کے دل پہ لگے۔ امام ابن قدامہ توابین میں لکھتے ہیں اسی موقع پر اس نے توبہ کر دی، پھر ساری زندگی اس نے جو گزاری ایمان، تقوی، اعمال میں گزاری۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا 21واں کامیاب انسان جسے اللہ نے فرمایا کامیاب ہے، یہ وہ ہے جس نے زندگی میں تقوی اختیار کیا ہو۔ نمبر 22، سچ بولنے والا۔ 22واں کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہے جو ساری زندگی سچ بولے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور بات جب بھی کہو درست بات کہو، سچی بات کہو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ثمرہ یہ بیان فرمایا، جب یہ دو اعمال زندگی میں ہوں گے، تقوی اور سچ بولنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اس لیے دیکھنا جس کی زندگی میں گناہ سے بچے گا، سچ بولے گا، اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ جو گناہ سے نہیں بچتا ہوگا، جھوٹ بولتا ہوگا، اس کی زندگی کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہوگی، اس کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہوگا۔ اور جو سچ بولنے والا ہوگا، سچ تمام گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ جھوٹ ہر گناہ کے لیے جڑ ہے اور سچائی ہر گناہ کے لیے بنیاد ہے۔ اس لیے فرمائے جو سچ بولے گا، پہلا فائدہ ہم اس کے اعمال ٹھیک کریں گے۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سچ بولنے پر ہم اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا جب یہ دو اعمال اس کی زندگی میں آئیں گے تو ایسا شخص تو ہمارے ہاں کامیاب شخص ہے۔ تو بہرحال دوسری اہم چیز جو ہے 22واں کامیاب انسان وہ ہے جس کی زندگی میں سچائی ہو۔ اس لیے انسان اہتمام کرے، ہمیشہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے۔ جیسے حضرات سلف نے سچائی پہ زندگی گزاری، ہماری زندگی بھی ہمیشہ سچائی پہ گزرے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہجرت کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دشمن آپ کا تعاقب کر رہا ہے، تلاش کرتے کرتے ایک آگے پہنچا، چونکہ آپ پر 100 اونٹ انعام مقرر تھے، وہ حضور کو چہرے سے پہچانتا نہیں تھا۔
حضرت صدیق اکبر کو پہچانتا تھا، تو حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا رجل یہدینی الی السبیل، ایک شخص ہے جو میری راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ سمجھا کہ مدینے کا راستہ بتا رہے، ان کی مراد تھی جنت کا راستہ مجھے بتا رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ ہجرت کا سفر ہے، دشمن تعاقب کر رہا ہے، پھر بھی سچائی پہ رہے۔ علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جس وقت ہندوستان میں تھے، حضرت کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ سوانح قاسمی میں واقعہ ہے، حضرت چونکہ سیدھے سادے آدمی تھے، دھوتی ماری ہوئی ہوتی تھی، ایک قمیض ہوتی تھی، مسجد کے اندر صفائی کر رہے تھے، تو جب حضرت کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، تو ایک تلاش کرتے کرتے مسجد میں آ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ علامہ محمد قاسم نانوتوی کوئی بہت بڑا جبہ قبہ ہوگا، بڑا امامہ ہوگا، 4 5 7 ساتھی ہوں گے، کسی نے سامان پکڑا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کپڑے ہوں گے، حضرت کی بڑی بھرکم شخصیت ہوگی، گاڑیاں ہوں گی۔ لیکن وہاں جا کر ایک شخص جھاڑو دے رہے تھے، تو اب یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ محمد قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ حضرت سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ حضرت نے ایک قدم یوں پیچھے ہو گئے، فرمایا کہ بھئی ابھی یہیں تھے، ابھی یہیں تھے، ایک قدم پیچھے آ گئے۔ وہ سمجھا کہ شاید میرا سن کر بھاگ گئے، وہ مسجد سے نکلا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حضرت کا مقصد تھا کہ میں ابھی ادھر تھا، ایک قدم پیچھے آ گئے۔ اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا، یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، بلکہ ایک قدم پیچھے آ کر کہا ابھی یہیں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، دشمن کو بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم تو بھائی کو بھی سچ نہیں کہتے، باپ کو بھی سچ نہیں کہتے، اور یہاں دشمن کو بھی جھوٹ نہیں بول رہے کہ جھوٹ گناہ ہے۔ اس لیے بہرحال آدمی اہتمام کرے، اپنے آپ کو سچائی پر لے کر آئے۔ 23واں کامیاب انسان کون ہے؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ 23واں کامیاب انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب اس کو قرار دیا جس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم وصف ہے، انسان ہر معاملے میں یہ پوچھے اللہ کے حبیب کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی بھی عطا فرما دیتے، سکون بھی عطا فرماتے۔ نمبر 24ویں نمبر پر کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن کریم اور گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والا ہے۔ جو قرآن کریم پر بھی ایمان لائے، گزشتہ جتنی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، جتنے صحیفے نازل فرمائے، ان سب پر جو ایمان لائے، فرمایا وہ کامیاب انسان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان لے کر آتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں آپ کے رب کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ان میں پہلے جو 3 اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کا تذکرہ پہلے ہو گیا ہے۔ اس میں کامیاب انسانوں میں پہلا انسان ہے وہ ھدی للمتقین، جس کی زندگی میں تقوی ہو، اور ایک وہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی باتوں پر ایمان لانے والا، جو دیکھی نہیں ہے ان پر ایمان لا رہا ہے، غیب کی باتوں پر۔ تیسرا ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا ہے۔ چوتھا ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والا ہے۔ اور 5واں وصف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے، جن میں یہ 5 اوصاف ہوں گے، دنیا میں ثمرہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، آخرت کا ثمرہ یہ ہے اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 24ویں نمبر پر کامیاب انسان کون ہے؟ جو قرآن کریم پر اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئے۔ 25ویں نمبر پر کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کامیاب انسان ہے۔ تو گویا کامیابی کا معیار جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فازا ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، اس پہ لفظ قد داخل کر کے بات کو اور پختہ اور مؤکد فرما دیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا گھر۔ اللہ فرما رہے دنیا دھوکے کا گھر ہے، نظر آتا کچھ ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے۔ جیسے انسان ہے، اوپر سے اللہ نے ہمارے اوپر کھال رکھی ہے، ورنہ انسان اندر دیکھ لے تو خون ہے، پیپ ہے، گندگی ہے، بول و براز ہے، انسان کے اندر تو اتنی نجاست ہے، ابھی مر جائے ایک دن چھوڑو دوسرے دن تعفن اور بدبو شروع ہو جاتی ہے انسان سے۔ اپنی غلاظت ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ پاتا جو جسم سے خارج ہو رہی ہے۔ یہ تو رب العالمین نے ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے، ہماری خامیوں کو مخفی رکھا ہوا ہے، اور ہمارے اوپر کھال اور جسم رکھ کر ہماری ساری باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو بہرحال کامیاب کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل ہوا۔ یہاں بڑا عجیب جملہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ہر انسان کو انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ دیکھیں بدلہ اللہ پورا دے گا، جو عمل ہے پورا بدلہ، نیک عمل ہے یا گناہ ہے، سزا بھی پوری ہے، ثمرہ بھی پورا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بتانا پڑے اس نے کتنا گناہ کیا یا کتنے نیک اعمال کیے، اللہ کو مکمل معلومات ہے، اس لیے فرمایا ہم اس کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔